عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین دریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں ایک اور دن کے لیے، ایک اور لمحے کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا۔ خداوند کی مہربانی، خداوند کا فضل، خداوند کی شفقت، محبت اور رحمتوں کی بنیاد پر یہ ہے کہ خداوند ہمیں مواقع فراہم کرتا ہے تاکہ ہم خداوند کی طرف لوٹیں۔ ہم گنہگار ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، کوئی فرق نہیں۔ آپ کسی بھی دین، دھرم، مذہب یا فلسفے سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، ہم سب گنہگار ہیں۔ مسیحیوں اور غیر مسیحیوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو واقعی طور پر مسیحی کہتے ہیں، یعنی مسیح کے پیرو کہتے ہیں، انہوں نے خداوند کو مستقیماً شخصی طور پر ملاقات کی ہے، روحانی طور پر ملاقات کی ہے۔ خداوند کا لمس ان پر ہے۔ انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے کہ اے خداوند، میں گنہگار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں جھوٹا ہوں، میں دھوکے باز ہوں۔ ان میں سے کئی ایسے بھی ہیں کہ میں چوری کرتا ہوں، میں ڈاکے ڈالتا ہوں، میں شاید خونی ہوں، میں شاید زناکار ہوں، ہر عیب مجھ میں ہے، میں گنہگار ہوں۔ تو قدوس خداوند ہے، تیرے حضور میں آ ہی نہیں سکتا اپنے گناہوں کو لے کر مگر تیرے فضل کے وسیلے سے۔ میں جھکتا ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ اے خداوند، میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، پچھتاتا ہوں، مجھ میں پچھتاوا ہے۔ اے خداوند، تو مجھے صاف و پاک کر، تو مجھے عادل قرار دے، اپنی عدالت عطا فرما، تو اپنے خون سے مجھے دھو۔ اے خداوند، میرے گناہوں کا کفارہ ادا فرما۔ میں نہیں کر سکتا، میں یہ کفارہ ادا نہیں کر سکتا، مجھ میں کچھ بھی نہیں، تجھ میں ہر کچھ ہے۔ خداوند، میں کمزور اور تو قادر مطلق ہے۔ اے خداوند، رحم فرما مجھ پر اور مجھے بچا۔ میں ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا خداوند، یسوع مسیح میرا خداوند اور یگانہ منجی ہے، کیونکہ تو نے میری خاطر صلیب پر وہ عظیم قربانی دی، اپنا لہو بہایا۔ اس لہو کے بہنے سے اے خداوند میں تمیز ہوا، اس لہو کے بہنے سے اے خداوند میرے گناہوں کے داغ دھبے مٹ گئے۔ اور اے خداوند، اب میں آزادی چاہتا ہوں، روحانی آزادی چاہتا ہوں، اور میں ایمان لاتا ہوں کہ تو میری خاطر اپنی جان دی، تو گاڑا گیا مگر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تو زندہ خداوند ہے، یہ میں ایمان لاتا ہوں۔ میرے دل میں آ، میرے ہردے میں آ، اور میری زندگی کا خداوند پربھو بن، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ صرف اتنی سی دعا کرنے سے، تہہ دل سے، حقیقی معنوں میں دعا کرنے سے، حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو تسلیم کرنے سے خداوند ہمیں بچاتا ہے۔ صرف یہی فرق ہے مسیحیوں اور غیر مسیحیوں میں۔ تو آپ بھی وہی دعا دہرا سکتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا سکتے ہیں۔ ابھی پچھلے ہی ہفتے 2 ایسے مسلمان گھرانوں کے ساتھ میں نے دعا کی، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا۔ ان میں سے ایک گھرانہ وہ کہتے تھے کہ میں تو آپ کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ آپ کو قتل کر ڈال، کہیں آپ ملے اور میں آپ کا گلا گھونٹ ڈالوں۔ یہ ایک بار ایسا نہیں ہوا میرے ساتھ، کئی بار ایسے ہوئے ہیں۔ مگر جیسے ہی انہوں نے پروگرامز دیکھے، میرے پشتو کے پروگرامز دیکھے، فارسی، دری اور ہزارگی پروگرام دیکھیے، اردو پروگرام دیکھے، ان کو اردو بھی بہت خوب آتی ہے۔ پشاور میں ان کا تولد ہوا،
وہ بڑے ہوئے مہاجر، ایک افغان مہاجر کے حیثیت سے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا۔ آپ بھی کر سکتے ہیں، آج آپ بھی اس امید کو حاصل کر سکتے ہیں کہ ایک دن جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو میں خداوند کے حضور کھڑا ہوں گا پاک و صاف۔ تیری شیرین آواز میں سنتا ہوں خدا، بلاتی پاس اس چشمے کے جو بہتا کروس سے خاص، آتا ہوں مسیح، آتا تیرے پاس، دھو کے صاف کر اس چشمے سے جو بہتا کروس سے خاص۔ وہ چشمہ جو خاص خداوند یسوع مسیح کا لہو ہمارے لیے بہایا گیا، میرے لیے بہایا گیا، اور ہمیں آزادی ملی، ہمیں آزادی ملی۔ وہ میری خاطر، آپ کی خاطر صلیب پر موئے۔ یسوع صلیب پر موا تیرے لیے، میرے لیے، کیسا عظیم دکھ سہا، تیرے لیے، میرے لیے، مارا گیا وہ کروس پر، چھیدا گیا وہ کروس پر، مارا گیا وہ کروس پر، چھیدا گیا وہ کروس پر، میں بھی بچا تم بھی بچو یہوہ کے سزاؤں سے، یسوع صلیب پر موا میرے لیے، تیرے لیے، کیسا عظیم دکھ سہا، میرے لیے، تیرے لیے، میرے لیے اور تیرے لیے خداوند نے یہ کام انجام دیا، قربانی کا کام، گناہوں کے کفارے کا کام اس نے، وہ ادائیگی کی، وہ ہمارا وہ قرض اس نے چکا دیا جو ہم کبھی بھی چکا نہیں سکتے۔ ہم شیطان اور تاریکی کی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں، اور صرف اس کا مداوا صرف اور صرف ایک ہی ہے جو ہمیں نجات دے سکتا ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ اور جب ہم دعا کرتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو خداوند ہماری زندگی کو تبدیل فرماتا ہے، ہمیں ایک تبدیلی آتی ہے، کاملاً تبدیلی، بالکل پلٹ کر 180 ڈگری، 180 زاویے کی تبدیلی ہم میں آتی ہے، یوں کر کے تو یوں ہوا، بالکل کالا اور سفید۔ خداوند ہم میں وہ تبدیلی چاہتا ہے اگر ہم اس سے مانگے۔ وہ لا تغیر، بنا تبدیل ہوئے خداوند، لا تغیر، اس کا یہ مقدس کلام لا تغیر، مگر وہ ہم میں تغییر چاہتا ہے، ہم میں وہ تغییر چاہتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم دعا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے حضور جھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند میں گنہگار ہوں، توبہ کرتا ہوں، تو مجھے اپنا، تو مجھے بچا، تو وہ ہمیں آزاد فرماتا ہے۔ پاپ کا بندھن توڑا گیا، میں آزاد ہوں، آزاد، ہاللویا، یسوع موا
میرے بدلے وہ موا، ہاللویا ہاللویا، میں آزاد ہوں آزاد۔ اس کے بعد ہمیں آزادی ملتی ہے، جس نے بیٹے کو جانا وہ آزاد ہے ہمیشہ۔ وہ تبدیل ایک بندہ ہے، ایک انسان ہے۔ اسی وجہ سے اس کے کام، اس کے اعمال، اس کے نشست و برخاست، گفتگو، ہر چیز میں تبدیلی ہے۔ وہ انسانوں سے محبت رکھتا ہے، چاہے وہ انسان کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ اب ایسا نہیں کہ ایک پلیٹ میں اگر 2 ہاتھ گئے تو کسی ہنود میں سے کسی نے کہا یہ جھوٹا ہو گیا، یا پھر مسلمان کسی بھی غیر مسلمان کے ساتھ ایک پلیٹ میں، ایک تھالی میں کھانا نہیں کھاتا، کیونکہ دوسرے ان کے لیے نجس ہیں، نجس ہیں، ناپاک نہیں بلکہ نجس ہیں۔ مگر مسیح نے ہمیں تبدیل کیا، ایک مسیحی کسی بھی انسان کے ساتھ ایک تھالی میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ایک مسیحی کے آنکھ میں، نظروں میں کوئی بھی نجس نہیں، کوئی بھی ناپاک نہیں۔ ہاں گنہگار ہے، کیونکہ وہ خود گنہگار ہے، کیونکہ وہ خود بھی گنہگار ہے، مگر خداوند کے فضل کے وسیلے سے وہ پاک ہوا۔ تو میری نظروں میں، ایک مسیحی کی نظروں میں، چاہے آپ مسلمان ہیں، ہندو ہیں، چاہے آپ خدا کو بالکل رد کرتے ہیں، چاہے آپ بدھ مت کے ماننے والے ہیں، ہنود میں سے ہیں، سکھ ہیں، کوئی بھی ہیں، میں آپ کے ساتھ ایک پلیٹ میں، ایک دسترخوان پر کھانا کھا سکتا ہوں، ہاتھ ملا سکتا ہوں، آپ سے گفتگو کر سکتا ہوں، کیونکہ خداوند میرے مولا نے مجھے کہا حتیٰ کہ وہ لوگ جو آپ کو دشمن مانتے ہیں ان سے بھی محبت رکھ اور ان کے لیے دعائے خیر کر۔ ہم بد دعا نہیں کرتے، صرف دعا کرتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے ایک مسیحی کی حیثیت سے خداوند کا ایک ہی شرط ہے اور اس بارے میں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان لانا خداوند یسوع مسیح پر ہمارے نجات کے لیے، اور اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرنا، ان کے لیے دعا کرنا۔ یہ ہم متی کی انجیل اس کے 5 باب میں پاتے ہیں۔ صرف اسی وسیلے سے تم اپنے آسمانی باپ کے فرزند کہلاؤ گے، اگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو گے اور ان کو معاف کرو گے، ان سے محبت رکھو گے اور ان کے لیے دعائے خیر کرو گے۔ صرف اسی وسیلے سے تم خدا کے فرزند کہلاؤ گے۔ اگر تم خداوند کے فرزند نہ کہلاؤ تو تمہارا نجات ہی مکمل نہیں، تم نے نجات پایا ہی نہیں۔ ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہونے سے آپ مسیحی نہیں ہیں، آپ نے خداوند سے ملاقات کرنا ہے۔ بپتسمے کے وسیلے سے آپ مسیحی نہیں بنیں گے، بلکہ بپتسمہ نجات کے لیے ضروری ہی نہیں ہے۔ وہ ایک حکم ہے جو ہم مانیں گے کیونکہ خداوند نے حکم کیا ہوا ہے کہ ہم بپتسمہ لیں، مگر اس کے وسیلے سے ہم نجات نہیں پاتے۔ نجات ہم اس وقت پاتے ہیں جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو اپنے دل میں خداوند کہہ کر، منجی کہہ کر قبول کرتے ہیں، اس وقت ہم مسیحی بنتے ہیں، مسیح کے پیرو بنتے ہیں۔ یہ ہے مسیحیت۔ اسی وجہ سے جب ہم اب اس نئی زندگی میں چلتے ہیں، ہمارے اعمال، ہمارے نشست و برخاست، گفتار، ہماری دیدگاہ، جی ہاں ہماری دیدگاہ، یہ سب کچھ تبدیل ہوتی ہے۔ ہماری جو جہاں بینی ہے وہ اس میں تغیر آتی ہے۔ خدا لا تغیر اپنے کلام لا تغیر کے وسیلے سے ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم میں وہ تغیر لانا چاہتا ہے، ہم میں وہ تبدیلی لانا چاہتا ہے، اور وہ مثبت تبدیلی، ہاللویا، وہ مثبت تبدیلی ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہمیں برکت عطا فرمائے۔ جب آج ہم خدا کے کلام پر دھیان دیں گے تو خداوند کرے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ اس کے کلام کے وسیلے سے چھوا جائے، اس کے کلام کے وسیلے سے لمس ہو،
اور وہ تبدیلی ہم میں آئے جو خداوند چاہتا ہے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں، خداوند کا ممنون ہوں جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں ہم خداوند کے احکامات کو خصوصاً زناشویی یعنی میاں بیوی کے رابطے کے بارے میں جب ہم تبدیل ہوتے ہیں تو ہم میں وہ تبدیلی کاملاً آنی چاہیے۔ اسی وجہ سے جب ہم افسسیوں کے نام خط کو پڑھتے ہیں تو اس میں جو موضوع دیا ہوا ہے سب سے پہلے نور میں زندگی گزارنا۔ جب ہم نور میں زندگی گزارتے ہیں تو نور میں زندگی ہماری نورانی ہونی چاہیے، مسیح کی طرح ہونی چاہیے، خداوند یسوع مسیح کے احکام کے مطابق ہونی چاہیے۔ افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ امریکہ میں کلیسیا میں، ہاں ان کلیسیاؤں میں جو اپنے آپ کو بچا ہوا، اپنے آپ کو نجات یافتہ، اپنے آپ کو بورن اگین کہتے ہیں، ان میں طلاق کی جو شرح ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہم اگر مسیحی گواہی دیں ان کے بارے میں تو یہ غلط ہوں گے۔ کیوں ایسا ہے؟ ہماری دنیا جو ہے اسی طرف چلتی جا رہی ہے، افسوس کی بات ہے، مگر خداوند ہمیں ہدایت فرماتا ہے کہ ہم نور میں زندگی گزاریں۔ ہاں ہم اب بھی گنہگار ہیں، ہم میں اب بھی کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، مشکلات ہیں، ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، مگر ہمیں ان احکام کو بجا لانا ہے جو خداوند کہتا ہے کہ ہم بجا لائیں، اور ہم توبہ کریں اور ہم گناہ میں نہ رہیں بلکہ کوشش کریں کہ ہم گناہ نہ کریں۔ ہم سے گناہ سرزد ہوتی ہے مگر ہم نے مڑنا ہے خداوند کے حضور، اور خداوند بخشندہ ہے، ایک شفیق باپ کی طرح وہ ہمارے سروں پر اپنا ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف فرماتا ہے۔ پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو۔ کس کی مانند؟ کسی انسان کی مانند نہیں، کسی پاسٹر کی مانند نہیں۔ بہت سے پاسٹران ہیں جو چوری کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے شہر میں ایک پاسٹر جی ہیں، وہ نیوز میں ہیں، چوری کر کے پکڑے گئے پاسٹر صاحب۔ پس عزیز فرزندوں کی طرح، عزیز فرزندوں، یہ عزیز لفظ جو ہے عزت بخشا ہوا، عزیز کے معنی ہے وہ عزت سے لی گئی۔ خدا نے یہ عزت ہمیں دیا ہوا ہے، ہم میں کوئی عزت نہیں، ہم بے عزت لوگ ہیں، گنہگار ہیں، گناہ کے چنگال میں ہیں، گناہ کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، شیطان کی غلامی میں ہیں۔ اس میں کیا عزت ہے؟ کوئی عزت نہیں، ہم بے عزت ہی بے عزت ہیں، مگر خداوند ہمیں عزت دیتا ہے۔ پس عزیز فرزندوں کی طرح، جو فرزند جن کو عزت بخشی گئی ہے، اس کے معنی یہی ہیں۔ پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو۔ کس کی مانند؟ خود خدا کی مانند بنو۔ خدا گناہ سے نفرت فرماتا ہے اور ہمیں گناہ سے نفرت کرنی چاہیے۔ خدا گناہ نہیں کرتا، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خدا نہیں کر سکتا، ان میں سے ایک گناہ ہے، کیونکہ یہ خدا کی شخصیت کے بالکل مخالف ہے۔ تو بہت سے ایسے بحث کنندگان ہیں جو کہتے ہیں اگر خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو کیا وہ اپنے آپ سے ایک بڑا خدا بنا سکتا ہے؟ یہ جو ہے الٹی باتیں ہیں، ایسی باتیں جو پھوکٹ میں ان کو اپنے نظریے سے ملتی ہیں کیونکہ وہ کچھ اور سوچ نہیں سکتے، تو اس طرح کے بحث وہ کرتے ہیں۔ پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو، کیونکہ وہ خدا جو ہے وہ گناہ سے نفرت فرماتا ہے، خدا جو ہے وہ شفیق ہے، ہمیں شفیق بننی چاہیے، خدا جو ہے وہ مہربان ہے، ہمیں مہربانی کرنی چاہیے، خدا جو ہے وہ رحیم ہے، ہمیں رحیم بننا چاہیے، خداوند جو ہے وہ محبت رکھتا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا کے لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تا جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ اب اسی محبت کو ہم نے پھیلانا ہے،
ہم نے پھیلانا ہے۔ اس طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو، محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ اس نے اپنے آپ کو دوسرے مذہبی رہنماؤں کی طرح نہیں کہ میرے پاس آؤ، میرے نام سے یہ کرو، میرے نام سے وہ قتل کرو، یہ کرو وہ کرو، ایسا نہیں، بلکہ اس نے ہمیں ان چیزوں سے، ان آفات سے بچایا۔ اسی وجہ سے ہم نے خدا خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ ہم نے اپنے ان گناہوں کو، ان مشکلات کو اپنے آپ سے جدا کرنا ہے، کیونکہ مسیح نے ہمارے لیے یہ نظر کیا۔ اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے، کن کو؟ مقدسوں کو، اور خدا جو ہے ہر اس ایک شخص کو قدیس کہتا ہے، مقدس کہتا ہے۔ میں جانتا ہوں جو کیتھولک چرچ ہے ان میں جو سینٹ لفظ ہے یا قدیس لفظ ہے یا مقدسین کا لفظ ہے، وہ بعد میں کئی بار تو مرنے کے بعد ان کو یہ امتیاز دیا جاتا ہے، مگر وہ مذہبی باتیں ہیں، وہ مذہبی باتیں ہیں۔ ہم نے مذہبی چیزوں پر نہیں چلنا ہے، ہم نے کلام مقدس پر چلنا ہے۔ جو شخص خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، اسی وقت خدا کا کلام اسے سینٹ کہتا ہے، سینٹ کا نام دیتا ہے، قدیس کا نام دیتا ہے، مقدسین کا نام دیتا ہے۔ تو یہ ضرور ہے ہم کتاب مقدس کے مطابق جائیں، نہ کہ کسی پریسٹ کے احکامات کے مطابق۔ اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو، اور نہ بے شرمی اور بیہودہ گوئی اور ٹھٹا بازی کا، کیونکہ یہ لائق نہیں، بلکہ برعکس اس کے مخالف، اس کے بالکل مخالف، اس کے شکر گزاری ہمیں ہونی چاہیے، کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی کی جو بت پرست کے برابر ہے مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں ہے ان کا۔ اور اسی طرح خداوند ہمارے زن اور شوئی یعنی میاں اور بیوی کے رشتے میں بھی چاہتا ہے کہ ہم پاک رہیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے سامنے ہم تسلیم ہوں، ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ خداوند کا یہ حکم ہمارے لیے ہے۔ آئیے یہ کلپ دیکھیں گے جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اس بارے میں بات کی، اسی مقام سے آئیے یہ کلپ ہم دیکھیں گے۔ زنا کے بارے میں تعلیم۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ پس اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ اور اگر تیرا دہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو کاٹ دے، کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے۔ طلاق کے بارے میں تعلیم۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے گا وہ اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ کلیسیاؤں میں جو طلاق
رائج ہے، یہ افسوسناک بات ہے۔ یہ کتاب مقدس کے مطابق ہے ہی نہیں، بلکہ کتاب مقدس کے مطابق اگر یہ جو خداوند یسوع مسیح نے کہا اس کے بغیر اگر ہم طلاق دیتے ہیں، نہ صرف ہم خود زنا کرتے ہیں بلکہ اس عورت کو اگر وہ کسی کے ساتھ بیاہ کرے، حالانکہ وہ شاید بے قصور ہو، مگر پھر بھی ہم ان کو زنا میں ڈالتے ہیں، اور وہ شخص جو اس عورت سے بیاہ کرتا ہے وہ بھی زنا کرتا ہے، اور اس کا سبب صرف ایک شخص ہے جس نے بنا کسی علت کے، جو ایک ہی علت ہے اور وہ ہے زنا، اس کے بنا اگر اس نے طلاق دیا تو یہ شخص اس کا مرتکب ہے، اس گناہ، اس عظیم گناہ کا مرتکب ہے۔ طلاق کا سوال ہی نہیں ہونی چاہیے مسیحیوں میں، اس کی سوال ہی نہیں اٹھنی چاہیے مسیحیوں میں۔ اس پر جو نہ صرف اسی خاندان میں اس عورت، اس مرد پر، بچوں پر اگر بچے ہوں، بلکہ جامعہ پر اس کے جو برے اثرات ہوتے ہیں یہ بہت وخیم ہے، بہت ہی گھمبیر ہے۔ میں ایک بار پھر اسے یہاں پر اسکرین پر رکھتا ہوں۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا ہے۔ بہت ہی سخت۔ کون کہتا ہے کہ مسیحیت بہت مشکل ہے؟ مسیحیت اگر اس کو آپ ایک دین یا مذہب سمجھیں تو یہ دین و مذہب میں سب سے مشکل ترین دین و مذہب ہے۔ سب سے مشکل ترین راستہ جو ہے وہ مسیحیت کا ہے، کسی اور دھرم کا نہیں، کیونکہ کسی اور دھرم، کسی اور مذہب، کسی اور دین، کسی اور فلسفے میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی تجھے داہنی ہاتھ پر تھپڑ مارے تو بایاں دکھا دینا۔ کسی مذہب میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی تم سے نفرت کرتا ہے، کوئی گالی گلوچ نکالتا ہے تو تم اس کے لیے دعا کرو، اسے معاف کرو، ان سے محبت رکھو۔ مشکل ہے۔ اسی وجہ سے لازم ہے کہ ہم ان باتوں پر دھیان دیں۔ پس اگر تیری داہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے۔ مشکل، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے، اور اگر تیرا دہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے۔ یہ مسیحی احکام ہیں، میرے نہیں۔ اور پھر طلاق کے بارے میں جیسے کہ میں نے کہا افسوس کی بات ہے، اور آپ اسے متی کی انجیل اس کے 19 مرقس کی انجیل میں بھی اور لوقا کی انجیل میں بھی پا سکتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے، یہ کہا گیا تھا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں، جو میرے حکم ہے، میں جس نے شریعت موسیٰ کو دی ہے میں وہی ہوں، اور میں آپ سے کیا کہتا ہوں، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ تو حقیقت میں ایک ہی شخص ہے جو کہ ان سارے گناہوں کا مرتکب ہے اور دوسروں کو بھی اس ارتکاب میں حصہ دیتا ہے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ خداوند کا کلام ہمیں فرماتا ہے کہ لازم ہے ہم ان چیزوں پر دھیان دیں، کیونکہ خدا نے جب انسان کو بنایا، انسان کو نر اور ناری بنایا، مرد اور عورت بنایا، انہیں یکساں حقوق دیے، برابر کے حقوق دیے، دونوں کو انسان، دونوں کو آدمی کا نام دیا، آدم کا نام دیا،
दोनों को। और खुदा ने वाज़े तौर पर कहा, इसी वजह से मर्द जो है वो अपने माँ बाप को यहाँ तक के छोड़कर अपनी बीवी से मुंसलिक एक होकर, एक बदन होकर रहेगा। फारसी में एक लफ्ज़ है, फारसी में एक हर्फ है हमसर। हमसर के मानी है हमारा सर एक है, हम एक बदन के हैं। तो जब मैं अपनी बेगम साहिबा के मुताबिक के बारे में अगर किसी से बात करूं तो मैं उन्हें हमसर कहकर पुकारूंगा, मेरा हमसर। और वो भी ऐसा ही करती हैं। यहाँ अंग्रेजी में एक दूसरे को हनी कहते हैं, हनी कहते हैं यानी शहद। तो मैं कभी कभार इनसे मजाक करता हूँ, भाई ये तो खाने की चीज़ें हैं, आप उनको खाने की चीज़ें कहते हैं। हम जो हैं उन्हें जान कहते हैं, सोगरा जान जैसे मैं कहता हूँ, यानी मेरी जान, मेरा हमसर, जो मेरा हमसर हम बदन है। ये खुदा के कलाम के मुताबिक है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है अंग्रेज़ों से कि वो हनी कहते हैं एक दूसरे को। मैं सिर्फ कहता हूँ जो फ़ारसी में लफ्ज़ है, जो उर्दू में लफ्ज़ है, ये कहीं ज़्यादा बेहतर अल्फाज हैं हमसरी के लिए, ज़नाशुई के लिए बहुत ही बेहतर हैं। इसी वजह से खुदा का कलाम फरमाता है कि तलाक़ तो सवाल ही में ना पैदा हो। तलाक़ का मामला वो हमारे सख्त दिली की वजह से खुदावंद ने पुराने अहदनामे में ये दिया कि तलाक़ दो, तो उसके साथ एक तलाक़नामा भी दो। जबकि हम ये भी कर सकते हैं, हत्ता के ज़िनाकारी में हम किसी को पाएं, अपने शौहर को या अपनी बीवी को पाएं, तो भी हम माफ़ कर सकते हैं, तो भी हम खुदा के फ़ज़ल को अपने वसीले से दिखा सकते हैं, तो भी शफ़ा पा सकते हैं, हम ये इंसान जो है आजकल कलीसियाओं में ये रवाज है, खुसूसन मग़रिबी ममालिक में, कि भाई मेरा उनसे 25 साल के बाद, 20 साल के बाद कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ हम आपस में झगड़ते हैं ज़ुबानी तौर पर, इसलिए हम एक दूसरे से जुदा हुई। ये होनी ही नहीं चाहिए, ऐसी होनी ही नहीं चाहिए। मगर हम जिस गुनाह के दलदल में हैं, हम इसमें फंसे हुए हैं, कभी कभार हम इस बाइबल को जानकर भी इससे मुंह फेर लेते हैं कि नहीं खुदा तुम मुझे नहीं देखते, चलो मैं ये कर देता हूं, चलो मैं ये कर देता हूं। एमी ग्रांट नामी एक गायिका हैं, मसीही गायिका हैं। जब उन्होंने अपने बहुत ही अच्छे शौहर से तलाक ली तो लोगों ने जब सवाल उठाया तो वो गुस्से में आकर लोगों से कहने लगी कि तुम लोग मेरी खुशी के पीछे पड़े हो। उसने खुदा की खुशी को, खुदा की मर्ज़ी को अपने पैरों तले रौंद कर ये कहे, अपने पैरों तले रौंद कर उन्होंने ये बात की। और अब भी बहुत से मसीह उनके गीत गाते हैं, उनके गुण भी गाते हैं, मसीह से ज़्यादा उन गायकों के गुण गाते हैं। इसी वजह से लाजिम है कि हम अगर किसी मसीही बहन भाई के अच्छे गीत को सुनते हैं तो हम एहतियात करें कि उस शख्स को जलाल न दें। कभी कभार हम उस शख्स को मसीह से ज़्यादा जलाल देते हैं, जबकि वो मसीह को जलाल देने के लिए है, मगर हम उस शख्स को जलाल देते हैं। और कभी कभार हम अपनी गायकी को चाहते हैं इतनी खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत, हम उस पर इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि हम एक अच्छा गीत गा सकें, मगर जब वो दूसरों तक पहुंचते हैं तो लोग उस शख्स की जय जयकार करते हैं बजाय के मसीह के। हमारा ज़माना, जिस दुनिया में हम रहते हैं, ये दुनिया ही हमारे लिए कुछ अफसोस की बात है, कुछ यूं हुआ है। आज मैं आपको एक हज़ारगी गीत सुनाऊंगा
اس کے معنی ہیں تمہارے نور کی وجہ سے اے مسیح تاریکی مجھ سے چلا گیا۔ حقیقت میں یہ گیت میں نے ہندی میں سے ترجمہ کیا ہے۔ جیوتی سے یسوع کی دور ہے اندھیاری، یہ ہے وہ گیت۔ تو آئیے ایک ہزارگی گیت سنیں گے۔ از نور تو مسیحا دور شد تاریکی، از بندی ظلمت دادی آزادی. از نور تو مسیحا دور شد تاریکی، از بندی ظلمت دادی آزادی. از نور تو مسیحا جانم توی ملگم توی مالک ما هستی ما. جانم توی ملگم توی مالک ما هستی ما. بله آور بله آوا در جای قدرت تو است آرزگی دنیا ندیا گواهی. از بندی ظلمت دادی آزادی. از نور تو مسیحا دادی تو جان بله صلیب خونی خود را ریختی بلدم. دادی تو جان بله صلیب خونی خود را ریختی بلدم. قربان شدی دادی نجات تو رای تو هست حیات. چون که خطا کار را محبت کردی. از بندی ظلمت دادی آزادی. از نور تو مسیحا تو رای تو مثل غزل میخوانه بلبل سحر. تو رای تو مثل غزل میخوانه بلبل سحر. خوبی زده بلبی مگه سنای مسیحای خوره. وعده کرده تو یاره کی مورم مبری. از بندی ظلمت دادی آزادی. دادی آزادی. دادی آزادی. آمین۔ ہمیں بند ظلمت سے کاملاً آزادی ملی ہے۔ اور میں چاہتا ہوں اس گیت کے بول ہندی میں بھی یہاں پر رکھوں تاکہ آپ اسے پوری طرح سمجھ سکیں۔ اور میں ذرا پردے پر لاؤں، یہ ہندی میں ہے مگر ہندی آپ سمجھ پائیں گے۔ جیوتی سے یشو کے دور ہو اندھیاری، پھول اٹھی من میں پریم کی پھلواری۔ تن من تو سب دھن تو، مالک تو جیون تو، جل تھل میں بادل میں شکتی تیری گرجن تو۔ ہاللویا۔ کण کण میں دکھ پڑی
छवि तेरी प्यारी, फूल उठी मन में प्रेम की अंधियारी। मार सहे क्रूस चढ़े, रक्त बहे कुछ ना कहे। कृपा तेरी मुक्ति मेरी, तेरा वचन साथ रहे। पापन से प्रभु जी प्रीत तेरी न्यारी, फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी। शब्द तेरा गूंज उठा, जाग उठी मेरी लगन। सप्त स्वरण प्यार की धुन, झूम उठा सारा गगन। प्रेम में डूब गई ये दुनिया सारी, फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी। ज्योति से यीशु की, यह है वो गीत। दूर हो अंधियारी, फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी। ये सिर्फ यीशु के वसीले से मुमकिन है, किसी और वसीले से ये मुमकिन है ही नहीं। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है, और इस तब्दीली में वो सब कुछ मुहैया है हमारे लिए, अगर हम उनके वाकई पैरो हों, अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, अगर हम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखें, इंसानों से मोहब्बत रखें, और ख़ुसूसन एक फैमिली में, एक घराने में, एक परिवार में अगर हम मियाँ बीवी एक दूसरे से मोहब्बत रखें, एक दूसरे के भलाई चाहें, हम एक मिसाल बने, न सिर्फ अपने औलाद के लिए, फर्जंदों के लिए, बल्कि जगत के लिए। क्या इससे औलाद बिल्कुल अच्छे निकलेंगे? कभी कभार हम इस गुनाह की दुनिया में हैं, मुश्किलात में पड़ सकते हैं, हमारे औलाद हमसे बिछड़ सकते हैं, रूठ सकते हैं, वो भी गुनाह में हैं, मगर हमें अपने आप से ये मिसाल देनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, ताकि जो नुक्ता चीनी है वो हम पर ना हो। हम ये साबित करें अपनी ज़िंदगी से, अपने रवैये से, अपने नशस्त व बर्खास्त व गुफ्तार से कि हम मसीह के पैरो हैं। इसी वजह से लाजिम है कि हम इस बात पर ध्यान दें। तो मैं चाहता हूं कि पैदाइश की किताब में से वो हिस्सा आपके लिए रखूं जहां पर खुदावंद फरमाते हैं, खुदा ने जब इंसान को बनाया तो उसने क्या कहा? और खुदावंद ने कहा कि आदम अकेला है। आदम जिसको खुदावंद ने बनाया था अपनी सूरत पर, लिखा है, और खुदावंद ने कहा कि आदम के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। इसी वजह से इज़्दवाजी जो रिश्ता है खुदावंद ने हमारे बीच में लाया। खुदावंद ये कर सकता था, जैसे कि खुदावंद ने आदम उस मर्द की पसली से औरत को निकाला, वो ये कर सकता था कि आदम की मानिंद बहुत से और तजस्सुम बनाए और उन सब में नफस हयात फूंके और सबके साथ बहुत सारे इंसान इस दुनिया में आए, ना फैमिली हो, हर कोई अपनी तरफ जाए नहीं, मगर खुदावंद जो है वो फैमिली का खुदावंद है। खुदावंद जो है वो मोहब्बत चाहता है, रिश्ते चाहता है, जैसा कि वो हमारे और अपने बीच में रिश्ता चाहता है। वो हमारा बाप, हम उसके फर्जंद। इसी तरह खुदावंद इज़्दवाजी ज़िंदगी भी इंसानों में चाहता है कि इस वसीले से खुदावंद जलाल पाए। और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानिंद बनाऊंगा। और खुदावंद ने
कुल दश्ती जानवरों और हवा के कुल परिंदे मिट्टी से बनाया और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। और आदम ने कुल चौपायों और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानिंद ना मिला। आदम खुद के लिए कोई ऐसा मददगार, कोई ऐसा जो उसकी मानिंद हो, उन जानवरों में ना मिला। इसी वजह से खुदावन ने आदम के लिए एक रफ़ीक़ हयात उसके अपने पसली में से, अपने जिस्म में से निकाला। और हम क्या पढ़ते हैं? और खुदावन ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी है और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, जब एक मर्द और औरत, एक लड़का और लड़की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर एक दूसरे से शादी करता है उस वक्त खुदावन का ये हुक्म है। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी बीवी से मिला रहेगा, वो एक अपना फैमिली बनाएगा और वो एक तन होंगे, एक तन हम सर होंगे, एक तन होंगे। तो आप ज़रा सोचें कि अगर आपने अपने तन को काट लिया तो आपको दर्द तो होगा। इसी तरह खुदावन ने जब एक औरत और एक मर्द को इज़्दवाजी रिश्ते में बांधता है तो वो एक बदन होते हैं, एक तन होते हैं, उसे काटना नहीं चाहिए। इसी वजह से तलाक जो है उसका सवाल ही नहीं उठनी चाहिए। तलाक से मुराद यह है कि हमने अपने तन को काट दिया, अपने आप को ज़ख्मी किया, न सिर्फ अपनी फैमिली को, अपने औलाद को ज़ख्मी किया, बल्कि हमने जामे को, जिस सोसाइटी में, जहाँ पर हम रहते हैं, उनको भी मुश्किलात में डाल दिया। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि उस औरत से अगर कोई और बंदा इज़्दवाज करे तो वो दोनों भी ज़िना में शामिल होंगे। और इसका जड़ जो है उस गुनाह में है जिस शख्स ने ये तलाक दिया, लिखा। इसी वजह से हमें इस बारे में ध्यान से सोचनी चाहिए कि हम करते क्या हैं। क्या हम खुदा की रज़ा को अपनी ज़िंदगी से पूरी करते हैं? तो ये लाजिम है कि हम इस बात पर सोचें। एक पैगाम है यहाँ पर और मैं चाहता हूँ कि इसे सुने। जी इस्लाम पर साहब, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, कदम ब कदम खुदावंद आपकी हिफाजत करे, मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। मैं राना मसीह गिल इस्लामाबाद पाकिस्तान से। आज का प्रोग्राम जो लाइव था वो आज लाइव प्रोग्राम नहीं है भाई साहब, आज तो रिपीट है। तो हम इंतज़ार में थे कि लाइव प्रोग्राम आएगा, तो क्या वजह हुई? और मेरे ख़्याल में भाई आपने जो ग्राफिक देखा है, क्योंकि उसी जगह में मैंने पैगामात किए हैं, तो प्रोग्राम बिल्कुल लाइव है, इसी वक्त लाइव है और रिपीट नहीं है। तो ज़रूर आप इस प्रोग्राम को देखें। तो मैंने लाइव ही प्रोग्राम में आपका जवाब दिया और
शायद सैटेलाइट में ना हो, ये अगर मुश्किल है तो वो अलग बात है, मगर प्रोग्राम जो है आज का वो लाइव है। खुदावन आपको बरकत दे। और मैं ज़िंदगी टीवी के जो डायरेक्टर्स हैं उनसे मैं ज़रूर पूछूंगा कि अगर कोई मसला हो, मगर खुशी हुई कि आपने मेरे लिए पैगाम छोड़ा। खुदावन आपको बरकत अता फरमाए। और एक और भाई ने यहाँ पर बहन सारा सुहैल ने माफ़ करें मुझे, सारा सुहैल ने यहाँ पर लिखी है आज के प्रोग्राम में, पास्टर जी मेरे भाई के लिए दुआ करें प्लीज़, भाई का वीज़ा नहीं लग रहा, आप दुआ करें कि भाई का वीज़ा जल्द लग जाए और खुदा हमें अपनी शादमानी से भरे। आमीन। मैं ज़रूर दुआ करूँगा बहन उनके लिए। साहिल सुहैल नाम है, मैं साहिल सुहैल के लिए ज़रूर दुआ करूँगा। आई एम वाचिंग लाइव प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम लाइव है। बहन जी ने लिखा हुआ है कि मैं प्रोग्राम लाइव लाइव प्रोग्राम में ज़िंदगी टीवी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप वो जगह देखें हमें खुदावंद यीशु मसीह जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह थे। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको भी बरकत दे। तो भाई प्रोग्राम बराह रास्त है, तो बहुत बहुत शुक्रिया फिर भी इतला देने का। शायद आपके सैटेलाइट में आप जहाँ पर आप देख रहे हैं शायद आपको ये शक हुआ है, क्योंकि आपने शायद ये मैं रखूँगा एक लम्हे के लिए। तो ये जो आपने देखा प्रोग्राम के पहले में, ये दर हकीकत उसी जगह पर मैंने कई पैगामात रिकॉर्ड किए हैं। पूरी की पूरी जो मुआज़ा सरिको या पहाड़ी वाज़ है, तो हर बार शायद आप ये तस्वीर देखकर शायद आप ये सोचते होंगे कि ये प्रोग्राम लाइव नहीं है, मगर ये प्रोग्राम इस वक्त लाइव है। तो मैं चाहता हूँ कि खुदा के कलाम को यहाँ पर फिर से रखूँ आपके लिए। और यहाँ पर लिखा है कि खुदावन ने आदम के ही जिस्म से, पसली में से औरत को निकाला और वो दोनों हमसर बने। इसी वजह से खुदावन के हुक्म के मुताबिक इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे और उनमें कोई शर्म की बात नहीं होगी, क्योंकि वो एक तन है, एक जिस्म है। इसी वजह से ज़नाशुई का जो मसला है उनमें कोई शर्म की बात नहीं। हाँ, हम शर्मिंदा होंगे अगर कहीं और नंगे हों, मगर खुदा ने बनाया ही इसी वजह से कि हम एक तन हैं। और इस एक तन को काट कर अगर हम दो करेंगे तो हम दर हकीकत में खुदा के उस हुक्म को पामाल करते हैं जो यहाँ पर इसका ज़िक्र है। और इसी वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। ये खुदावन का हुक्म है हमारे लिए हुक्म है। तो इसी वजह से आप ज़रा फिर से गौर करें। ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़ेगा उसे तलाकनामा लिख देगी। ये कहा गया था। ये मुल्लाओं के करतूत थे। मुल्लाओं ने, वो कहते हैं कि बात का भतुंगड़ बनाना, उन्होंने ये सब काम किए। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, शरीयत दहिंदा तुमसे ये फरमाता है कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा, यहां तक कि हरामकारी करके भी, अब मैं ये नहीं कहता हूं कि इसका जवाज़ है, क्योंकि ये गुनाह है, मगर फिर भी मुआफ़ी होनी चाहिए। क्या हम सब हरामकार नहीं थे? मसीह के बिना झूठे नहीं थे, दगाबाज नहीं थे, चोर नहीं थे, झूठ बोलने वाले नहीं थे। झूठ से बढ़कर कोई गुनाह ही नहीं है। क्या हम झूठ नहीं कहते थे? हम में से आजकल भी झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि ये अपनी जान की हिफाजत के लिए अगर हम झूठ बोलते हैं वो झूठ, वो बिल्कुल झूठ है। हम सारे के सारे झूठे, सारे के सारे खुदा के दुश्मन, सारे के सारे खुदा से परे नहीं थे।
جب خداوند نے ہمیں باوجود ان سب گناہوں کے معاف کیا، اپنا لہو بہایا اور ہمیں خرید کیا، تو کیا ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیا ہم یسوع کی مانند جس نے اس فاحشہ کو کہا تو چنگا ہے، اب چنگائی تجھے ملی، جا اب گناہ نہ کر، کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے ایک دوسرے کو معاف کر کے؟ ضرور کر سکتے ہیں، اگر ہم خداوند کی مانند ہوں، ہم خداوند کے مانند ہوں، جیسے کہ افسسیوں میں اس کے پہلے حصے میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح ہم خدا کی مانند بنے۔ پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو۔ کیا بنو؟ خدا کی مانند بنو، نور میں زندگی گزارنا۔ اس کا جو سب سے پہلے پالوس رسول نے اس حصے میں کہا، نور میں زندگی گزارنا کیسا ہے؟ پس اے عزیزو جنہیں خداوند نے یہ عزت بخشی ہے کہ آپ خدا کے فرزند کہلاؤ، پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو۔ کسی انسان کی مانند نہیں، کسی جھوٹے کی مانند نہیں، کسی مذہبی کے مانند نہیں، حسین اندریاس کی مانند نہیں، بلکہ خدا کی مانند بنو۔ کیونکہ اگر آپ حسین اندریاس کی مانند بننا چاہیں گے تو مجھ سے گناہ اور خطا سرزد ہوتی رہتی ہیں، تو وہ تو ایک مثال نہیں ہوئی، بلکہ خدا کی مانند بنو، وہ مقدس ہے اور تم بھی مقدس زندگی گزارو۔ یہ ہے خدا کا حکم، جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا، اس طرح آپ بنو۔ یہ ہے خدا کی مانند بننا، یہ ہے خدا کی مانند بننا۔ اور میرا وقت کم ہے، آپ میرے عزیز بھائی فون کر رہے ہیں، آپ مہربانی کر کے پروگرام کے بعد ضرور فون کریں۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہماری زندگیوں کو چھوئے، تاکہ ہم خدا کی مانند بنیں، تاکہ ہم خدا کی مانند اپنی زندگی کو گزاریں۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی مانند بنیں اور اس کے احکام کو اپنی زندگی سے پوری کریں۔ اے خداوند تو یہ توفیق ہمیں عطا فرما، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔